نمبر 38 اساس التقدیس، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 606 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مؤسسۃ الکتب الثقافیہ سے طبع ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر 3 کتابیں لکھی، تینوں کا تذکرہ آئے گا۔ ایک یہ اساس التقدیس ہے، اور ایک آگے میں اور ذکر کروں گا، وہ ہے اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، اور ان کی تیسری ہے معالم اصول الدین۔ تینوں کتابیں ان کی طبع ہیں۔ یہ جو اساس التقدیس ہے یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں کل 4 قسمیں ہیں، القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث اور القسم الرابع۔ جو پہلی قسم ہے القسم الاول، اس کے تحت 6 فصلیں، قسم اول کے تحت 6 فصلیں، اور ان 6 فصلوں میں ثابت کیا ہے اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے۔ اساس التقدیس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے، نقائص کی اللہ سے تردید کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، عیوب سے، نقص سے، کمی کوتاہی سے اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس میں زور دے کر ثابت کیا ہے اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، مشبہ اور مجسمہ کے عقیدے کی انہوں نے تردید کی ہے۔ پھر یہ آیا اللہ پر لفظ نفس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، لفظ نفس۔ اسی طرح اللہ کے لیے لفظ صورت کا اطلاق حدیث میں ہوا ہے، تو اس وقت اس کا کیا معنی ہوگا، تشریح کیا ہے۔ لفظ شخص کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوگا یا نہیں، کیا معنی ہوگا۔ اللہ کے لیے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے، لفظ حجاب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ان سب کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح قرب باری تعالیٰ کہ اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، تو اس کی وضاحت۔ تجلی باری تعالیٰ، اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہیں ان تجلیات سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے لفظ عین، لفظ ید اور لفظ فرح جو استعمال ہوئے ہیں ان کی کیا تشریح ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح احادیث میں ایک لفظ استہزاء استعمال ہوا ہے، اللہ یستہزئ بہم، تو استہزاء کا کیا معنی ہے۔ لفظ ضحک اللہ کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ضحک فرمایا، تو اس کی کیا تشریح ہوگی۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان سب کے جوابات دیے، اور صفات باری تعالیٰ کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اس میں جو قسم ثانی ہے اس میں متشابہات کی تعویل میں ہے، قسم ثانی متشابہات کی تعویل میں ہے، اور اس میں 31 فصلیں، 31 فصلوں میں ہر فصل کے تحت اللہ کی جو صفات متشابہات ہیں ان کی تشریح کی ہے، اور جو بھی لفظ اس طرح کا استعمال ہوا ہے، ید ہے، وجہ ہے، رأس ہے، اللہ کے لیے لفظ ساق ہے، ان سب کی وضاحت ہے۔ قسم ثالث میں انہوں نے سلف کے مذہب کو ثابت کیا ہے۔ قسم ثالث میں سلف صالحین، اہل سنت والجماعت کے مذہب کو ثابت کیا ہے، اس میں 5 فصلیں، اور قسم رابع متشابہات کے حکم کے بارے میں، اور اس میں 3 فصلیں۔ تو گویا قسم اول میں 6 فصلیں ہیں، قسم ثانی میں 31 ہیں، یہ 37 ہو گئی، قسم ثالث میں 5 ہیں تو یہ 42، اور قسم رابع میں 3 ہیں تو یہ 45۔ تو گویا کل کتاب میں 45 فصلیں، اور کتاب کا جو عنوان ہے وہ صفات باری تعالیٰ کی وضاحت، متشابہات کی وضاحت، اور آیات متشابہات اور احادیث متشابہات کی تشریح۔ اس کتاب کے پڑھ لینے کے بعد صفات کے مسئلے پر کوئی اشکال نہیں رہتا۔ عموماً اس طرح کی جو احادیث روایات آئی ہیں ان کی بھرپور انہوں نے تشریح کی ہے، اس لیے بعض جگہ یہ کتاب نصاب کا حصہ ہے، تو ہو سکے تو اس کتاب کو بالاستیعاب مطالعہ کریں، ممکن ہو اسے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ کتاب صفات کے حوالے سے بڑی جامع کتاب ہے، اساس التقدیس کے نام سے۔ نمبر 39 اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین،
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 606 ہجری۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں مسلمانوں کے اور مشرکین کے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر جماعت میں کتنے فرقے ہیں ان کے نام بیان کیے اور مختصر ان کا تعارف کرایا۔ مثلا انہوں نے خوارج کے 21 فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ہر فرقے کا مختصر تعارف ہے۔ معتزلہ کے 17 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے اور ہر فرقے کا پھر مختصر تعارف لکھا ہے۔ روافض کے 15 فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ہر فرقے کا پھر مختصر تعارف ہے اور ان کے نظریات کا ذکر ہے۔ جبریہ کے 4 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مرجیہ کے 5 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ یہود کے 4 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نصارہ کے 5 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر صبائیہ اور ان میں فرقے اور فلاسفہ ان میں جو جماعتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور مشرکین میں جو فرقے بنے ان کا بھی تذکرہ۔ تو یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے۔ اگر کوئی مختصراً پڑھنا چاہتا ہے کہ اختصار کے ساتھ مجھے فرقوں کے بارے میں معلومات ملیں تو اس کتاب کو پڑھیں، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین۔ تفصیلاً میں نے آپ کو کل بتایا تھا الملل والنحل علامہ شہرستانی کی، اور متوسط انداز میں الفرق بین الفرق عبد القاہر بغدادی کی۔ تو متوسط انداز میں وہ ہے، اختصار میں یہ کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو جائے تو یہ ایک مفید کام ہوگا کہ تمام فرقوں کا اجمالی ذکر آ جائے گا اور ہر فرقے کا تعارف بھی اجمالاً آ جائے گا۔ تو اس طرح واقفیت ہو جائے گی کہ کون کون سے فرقے مسلمانوں میں رہے اور مشرکین میں، یہود اور نصارہ میں، اور اسی طرح ہندوؤں میں، صابئہ میں اور فلاسفہ میں کون سے فرقے رہے۔ نمبر 40 معالم اصول الدین۔ معالم اصول الدین یہ بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، متوفہ 606 ہجری۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں یہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جملہ عقائد کو تفصیلاً لکھا ہے۔ دیکھیں پہلی کتابوں میں اور اس میں فرق ہے۔ بعض ساتھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے۔ امام راضی کی اساس التقدیس صفات باری تعالیٰ عنوان ہے، اور فرق المسلمین میں فرقوں کا تذکرہ ہے، اور معالم اصول الدین میں تمام عقائد کا تذکرہ ہے۔ جتنے بھی عقائد اہل سنت کے فی الجملہ ان تمام عقائد کا، مثلا ذات باری تعالیٰ سے شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات سب سے پہلے اول اور آخر ہے، پھر اللہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، پھر نبوت کا تذکرہ ہے، معجزات کا ذکر ہے، کرامات کا ہے، جنت اور جہنم میں، رؤیت باری تعالیٰ ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہے، یعنی تقریباً تمام عقائد آ گئے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک کتاب بتائی تھی امام غزالی رحمہ اللہ کی قواعد العقائد، اور دوسری کتاب یہ معالم اصول الدین۔ ان 2 کتابوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی ان کا خلاصہ نکالے اور اردو میں عقائد کو جمع کرنا چاہے تو مبتدی طلبہ کے لیے بھی، منتہی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی، کہ اس میں عقائد سب آ جائیں گے۔ 2 کتابوں کا انداز بھی سہل ہے اور ان میں جامعیت بھی ہے، اور دونوں اپنے اپنی صدی کے بعض اہل علم کے ہاں مجدد بھی کہلاتے ہیں۔ تو امام غزالی کی قواعد العقائد اور امام راضی کی معالم اصول الدین ہے، بھی مختصر ہے، 153 صفحات پر ہے، یعنی ایک نشست میں بھی انسان بیٹھے تو بآسانی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ نمبر 41 تنزیہ الانبیاء، تنزیہ الانبیاء عما نسب الیہم حثالۃ الاغبیاء۔ حثالۃ الاغبیاء امام ابن خمیر اموی رحمہ اللہ متوفہ 614 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالفکر سے طبع ہے۔
اس کتاب کا عنوان تنزیہ الانبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام کی پاکی بیان کرنی ہے کہ جو ان کی طرف نسبت کی ہے بعض غبی بیوقوف لوگوں نے انبیاء کی طرف نسبت کی، معاذ اللہ ان کے گناہوں کی نسبت انبیاء کی طرف کی اور ان کے عصمت کا انکار کیا، تو انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ تو اس کا موضوع عصمت انبیاء ہے۔ اس کتاب کا موضوع عصمت انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی طرف جو واقعات منسوب ہیں ان واقعات کے جوابات دیے ہیں، ان پر کلام کیا ہے کہ واقعہ روایتاً درایتاً ثابت ہے نہیں ہے، اور جو اس طرح کے واقعات ہیں انہیں اشکالات کے جوابات، جیسے اب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو ایک منسوب واقعہ ہے، من گڑت ہے کہ داؤد علیہ السلام معاذ اللہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے تو اوریہ کی بیوی پر ان کی نظر پڑ گئی۔ یہ ان کی فوج کے سربراہ تھے تو وہ صحن میں تھی، تو وہ بڑی خوبصورت تھی، بال اس کے کھلے ہوئے تھے، تو داؤد علیہ السلام نے اسے بلا کر آگے بھجوا دیا محاذ پر، اور وہ محاذ پہ لڑنے گیا تو وہ مر گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے شادی کر دی۔ اب یہ بات انبیاء علیہ السلام کے عصمت کے منافی کہ معاذ اللہ ایک نبی ہو وہ چھتوں پہ چڑھے، دوسروں کی عورتوں کو دیکھے اور پھر جان بوجھ کے قصداً اسے مروائے اور پھر ان سے نکاح کرے، یہ بات انبیاء کے عصمت کے برخلاف ہے۔ تو اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی جو واقعات منسوب ہیں انہوں نے اس کے جوابات دیے۔ عصمت انبیاء پر اس میں بھی بحث ہے، اس سے اچھی بحث ہے امام راضی رحمہ اللہ نے یہ جو تفسیر کبیر میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بالکل آغاز میں لا تقربا هذه الشجرہ کہ درخت کے قریب نہیں جانا اللہ نے منع فرمایا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو اب وہ عصمت کے منافی تھا، یہاں انہوں نے بڑی مفصل گفتگو کی اور یہ الگ سے بھی چھپی ہے عصمت الانبیاء کے نام سے، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہے، پہلے ملتا تھا لائبریری میں بھی ہے امام راضی کے عصمت انبیاء کا اردو میں ترجمہ۔ تو اگر کسی ذاتی کا ذوق ہو اس عنوان کو پڑھنے کا تو امام راضی کی جو تشریح ہے وہاں پڑھ لے، اور اگر آپ نے اختصار پڑھنا بالکل اردو میں تو حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی معارف القرآن میں انہوں نے تفسیر کبیر کے اس کا خلاصہ نکالا ہے، شروع ہی میں انہی آیات کے تحت معارف القرآن کاندیلوی میں، یعنی بالکل ہی خلاصہ ہے، تفصیل تو نہیں ہے، البتہ کافی حد تک اس سے فائدہ ہوگا۔ اور مزید پڑھنا ہو تو اشارات المرام میں اور نبراس میں، عبدالعزیز فرہاروی کی نبراس جو ہے اس میں بھی اس عنوان پر گفتگو ہے عصمت پر، اور اسی طرح اشارات المرام ہے کمال الدین بیاضی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نمبر 42 رسالۃ فی القرآن و کلام اللہ، رسالۃ فی القرآن و کلام اللہ، علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 620 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں دار اطلس سے طبع ہے۔ علامہ ابن قدامہ مشہور حنبلی عالم ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے المغنی لکھی ہے جو اس وقت 20 جلدوں میں طبع ہے، اور حنابلہ کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے، آج بھی اگر وہ فتویٰ دیا جاتا ہے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تو المغنی سے۔ اسی طرح ان کی دوسری معروف کتاب ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، روضۃ الناظر و جنۃ المناظر اصول فقہ پر 2 جلدوں میں۔ ان کی ایک کتاب ہے التوابین، التوابین توبہ کرنے والوں کے واقعات، تو اگر کہیں واعظ کرنا ہو تو اس کتاب کو پڑھیں، اس میں بڑے اچھے واقعات ہیں، پہلی امتوں کے بھی ہیں، بنی اسرائیل کے بھی ہیں، اس امت کے بھی ہیں، بہت سے واقعات ساتھی حوالہ پوچھتے ہیں اس میں مل جاتے ہیں، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو واقعہ ہے یہ حوالہ میں ڈھونڈ رہا تھا تو اس کتاب میں مجھے ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ نکلے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، قحط سالی بہت زیادہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، بارش نہیں برسی، قوم نے بھی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک گناہ گار ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، تو جب تک تم اس کو اپنے سے نکالو وہ نکل جائے گا تو میں بارش برساؤں گا۔ اس نے ساری زندگی ہماری نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کرو، ہم تمہاری آواز کو سب تک پہنچائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سب تک آواز پہنچ گئی، تو کہا وہ جو گناہ گار ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش سب پر رک گئی۔ اب جو گناہ گار تھا اس کو تو پتہ تھا میں ہوں،
تو اس نے اپنا سر جھکایا اور ندامت کے آنسو بہائے کہ اللہ تو نے ساری زندگی میرے اوپر پردہ ڈالا، تو آج بھی ڈال، اگر میں باہر نکلوں گا سب کے یہاں رسوا ہو جاؤں گا کہ اس کی وجہ سے بارش رک گئی، یا اللہ تو معاف کر۔ اس نے بڑی توبہ کی، تھوڑی دیر کے بعد بارش برس گئی۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نکلا تو کوئی بھی نہیں، تو بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی وجہ سے بارش روکی تھی، لیکن اس نے اتنے گناہوں کے ندامت کا اظہار کیا کہ ہم نے اس کا گناہ معاف کر کے اور ہم نے اس کی وجہ سے بارش برسا دی۔ اب یہ واقعہ اس میں ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی جو مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوا جنگل میں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ جو آدمی جنگل میں اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھائی جنازہ جو پڑے گا اس کی مغفرت ہے، اور جنگل میں ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ جب سارے لوگ وہاں پہنچے تو یہ وہی آدمی تھا پہلے جو بڑا گناہ گار تھا، فاسق فاجر تھا، لوگوں نے اس کو نکالا تھا۔ تو جب نکالا تو وہ یہ جنگل میں آ گیا تھا، تو اس جنگل میں وہ بڑا رویا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، دائیں دیکھا بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، اور کہا یا اللہ مجھے اگر تو معاف کرے تیری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں، تو کم کرے تیری بادشاہت میں کمی کوئی نہیں، تو میز اپنے فضل سے مجھے معاف کر۔ بڑا رویا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے معاف کر دیا اور فرمایا موسیٰ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو یہ واقعہ بھی اس کتاب میں۔ اس طرح کفل کا واقعہ وہ بھی اس میں ہے، اور بھی کافی واقعات ہیں، تو اگر آپ میں کسی کا ذوق ہو التوابین بھی پڑھیں۔ اس طرح ان کی ہے الرقۃ والبکا، الرقۃ والبکا، اللہ کے سامنے رونے والوں کے واقعات۔ الرقۃ والبکا، تو اس میں حضرات صحابہ اور سلف میں جو زیادہ رونے والے تھے ان کے واقعات انہوں نے ذکر کیے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا ابن قدامہ کی کتاب کا جس کا نام تھا رسالۃ فی القرآن و کلام اللہ۔ یہ مختصر سے ایک رسالہ ہے، اس میں علامہ ابن قدامہ نے اس بات کو ثابت کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو معتزلہ کا نظریہ تھا اس کی تردید کی ہے، قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کو ثابت کیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 43 لمعۃ الاعتقاد، لمعۃ الاعتقاد، یہ بھی علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ متوفی 620 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں وزارت الشؤون الاسلامیہ سے طبع ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں عقائد کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ درج ذیل موضوعات کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے، صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ اور اللہ کی صفات کی تشریح، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات دیے، رؤیت باری تعالیٰ پر دلائل کا تذکرہ کیا ہے اور معتزلہ کے شبہات کے جوابات، اسی طرح قضاء اور قدر، تقدیر کے مسئلے پر گفتگو ہے، اسی طرح ایمان اور اسلام اور ایمانیات کتنی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں نبوت اور پھر ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب مفید ہے، مختصر ہے لیکن یہ کتاب جامع ہے۔ نمبر 44 غایۃ المرام فی علم الکلام، غایۃ المرام فی علم الکلام، علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 631 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں المجلس العلمی للشؤون الاسلامیہ سے طبع ہے۔ علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کی ایک کتاب مشہور الاحکام فی اصول الاحکام، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ اصول فقہ پر ہے، اور دوسری ان کی جو کتاب یہ طبع ہے وہ ہے غایۃ المرام فی علم الکلام۔ ان کی مطبوع کتابوں میں یہی دو کتابیں مجھے ملی ہیں، ایک اصول فقہ پر اور دوسری عقائد پر۔ یہ جو غایۃ المرام ہے یہ کتاب بڑی مفید ہے اس حوالے سے کہ اس میں اثبات واجب الوجود، اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کو ثابت کیا، ذات باری تعالیٰ کا وجود، ذات باری تعالیٰ کا وجود اور اس پر دلائل اور شبہات کے جوابات، پھر آگے وحدانیت باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ جسے کہتے ہیں، چونکہ یہ منطق اور فلسفے میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے، اللہ نے بڑی مہارت دی تھی، اس لیے فلسفیانہ انداز بھی انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں، اور فلاسفہ کے جوابات بھی دیے ہیں، تو توحید کا تذکرہ بھی اس میں ہے، توحید کے عقلی دلائل بھی اس میں ہے۔
اسی طرح ابطال التشبیہ، جو مشبہ مجسمہ کا عقیدہ ہے اس کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور ان کے شبہات کے جوابات دیے۔ اسی طرح افعال باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے افعال کون کون سے ہیں اور کن افعال کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوا ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اور پھر آخر میں معتزلہ کا رد کیا ہے ان کے نظریات ذکر کر کے، اور پھر مسئلہ قضاء و قدر کو بھی تفصیلاً لکھا ہے۔ نمبر 45، اتباع السنن و اجتناب البدع۔ اتباع السنن و اجتناب البدع، علامہ ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 643 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار ابن کثیر سے طبع ہے۔ جیسے نام سے معلوم ہے کہ اتباع السنن و اجتناب البدع، سنتوں کی اتباع کرنا اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کتاب میں انہوں نے سنتوں کی اتباع پر احادیث اور روایات ذکر کی، جن احادیث میں سنت کی اتباع کا حکم آیا ہے، اور وہ روایات جن میں بدعات سے بچنے کا ذکر آیا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی پڑھنا چاہے مواد تو اس میں روایات اور آثار کا ذخیرہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا، جیسے فتنہ نساء کا ذکر ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ میری امت کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ اسی طرح مس امرأہ کا فتنہ، اس کا تذکرہ کیا کہ عورت کے چھونے سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ اور زنا العینین، آنکھوں کا زنا کون سا ہے، ہاتھوں کا زنا کون سا ہے، پاؤں کا زنا، دل کا زنا۔ غض بصر پر گفتگو ہے، نگاہ جھکانے کے کیا فائدے ہیں اور بدنظری کے کیا نقصانات ہیں۔ اسی طرح مزامیر کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں رقص، کہ جو صوفیہ میں بعض لوگ رقص کرتے ہیں تو کیا آیا یہ رقص ٹھیک ہے یا نہیں، کہ وجد میں آ کر اشعار سن کر رقص کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح جو بدعات رائج ہیں ان بدعات کا تذکرہ کیا ہے، اور جو مسنون اعمال ہیں ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ تو بہرحال سنت کی اتباع اور بدعت کے اجتناب کے لحاظ سے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔